کرتے رہیں، ان کی آواز کو بلند کرتے رہیں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے تمام وسائل کو ہم بروئے کار لاتے رہیں۔ ہم نے اس صوبے میں اور اس ملک میں ہمیشہ ہر غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری عمل کی مخالفت کی ہے، اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، اور عوام کے سامنے بھی، آپ حضرات کے سامنے بھی، اسمبلی کے فلور پہ بھی ہم نے غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدامات کی مذمت بھی کی ہے اور اس کے سامنے کھڑے بھی ہوئے ہیں۔ اب ہماری شنید میں آیا ہے کہ ریکوڈک جو بلوچستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کے بارے میں غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے اس کے وسائل سے بلوچستان کے عوام کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ریکوڈک فار دیٹ پرپز سندھ یہ بلوچستان میں معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہی کے وسائل سے بلوچستان کے غریب عوام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ جب ان کے وسائل سے بلوچستان کے لوگ محروم ہوں گے تو یہ ایک ظلم ہوگا، یہ بربریت ہوگی جس کی ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کے علم میں بھی ہے کہ ریکوڈک کے بارے میں بھی بلوچستان کے عوام نے بلوچستان اسمبلی کے توسط سے قرارداد بھی پاس کی ہے، اور اسی طرح سندھ کے بارے میں اسمبلی کی کمیٹی بھی بنی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کمیٹی کی پھر آگے میٹنگ نہیں کی گئی اور نہیں بہرحال اس سے اب تک کوئی ایسی بات نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو ان کے حقوق کے طرف، ان کے حقوق کی ضمانت دینے کا کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ ریکوڈک کے بارے میں مرکزی سطح پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی پلاننگ ہے، اس کا ان کیمرہ بلوچستان اسمبلی میں بلوچستان کے عوام کو ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ان کو بریفنگ دی جائے تاکہ پتہ چلے کہ بلوچستان کے عوام کے حقوق کی کیا صورتحال ہے، کہیں پہ ڈاکہ تو نہیں ڈالا جا رہا۔ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ریکوڈک کے بارے میں مرکزی سطح پہ، فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ یا کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ بلوچستان کے عوام ہی اس کے مالک ہیں، ان کی رضامندی کے بغیر کوئی ایگریمنٹ، کوئی ڈیڈ، کوئی گفتگو ناقابل قبول ہے۔ تیسری بات جو ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ خالصتاً بلوچستان کے عوام کی ملکیت کا مسئلہ ہے، جس سے بلوچستان کے عوام کے علاوہ کسی دوسرے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حق کی ڈکلیریشن کے لیے ہمارا مطالبہ ہوگا اور اس کے لیے ہم ہر فورم پہ آواز بلند کریں گے۔ بہت شکریہ آپ حضرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ مختصر وقت میں بڑی تعداد میں آج
اس پریس کانفرنس کی کوریج کر رہے ہیں. میرے خیال میں ریکارڈنگ کا جو مسئلہ ہے وہ بلوچستان کا ایک سرمایہ ہے ریکارڈنگ، اور اس وقت سے لے کر آج تک جس طرح ریکارڈنگ کو بار بار کوشش کی جاتی ہے خصوصاً بیچنے کی، اور جس طرح ہماری وفاقی حکومت ہے، اور خاص کر اس سے پہلے بھی وزیر اعظم پاکستان نے اس قسم کا ایک اس نے تقریر بھی کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ریکارڈنگ کو بیچ کر پاکستان کے قرضے اتاریں گے. تو ریکارڈنگ جو ہے وہ بلوچستان کا سرمایہ ہے، اور بلوچستان کے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر ریکارڈنگ کے بارے میں کوئی فیصلے بھی کرنا میرے خیال میں بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کی سیاسی پارٹیاں اس کو قبول نہیں کریں گے. اس سے قبل جو سیندک کے حوالے سے جو معاہدات ہوئے، اور آج سیندک میرے خیال میں اپنی وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن بلوچستان کو اس میں سے بمشکل 2% بھی بلوچستان کے عوام کو نہیں مل رہا ہے. اتنے بڑے سرمایہ جو بلوچستان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری سرزمین کو میرے خیال میں معدنیات سے مالا مال رکھا ہے، اور اتنے وسائل کے ہوتے ہوئے آج بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان کے عوام اپنے لیے ایک بجٹ بنانے کے لیے بھی میرے خیال میں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ خالصتاً اس صوبے کا ہے، اور اس صوبے کے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر اگر وفاقی سطح پر اس قسم کا کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو میرے خیال میں ہم اسمبلی میں اس کے متعلق قرارداد بھی لائیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے بلوچستان کے عوامی نمائندوں کو ان کیمرہ جو ہے اگر اس قسم کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے ان کو بریفنگ دی جائے کہ وفاق سیندک کے حوالے سے کیا فیصلے کرنے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جیسے ملک صاحب نے اور ملک نصیر صاحب نے کہا کہ ہماری شنید میں یہ ہے کہ کل ریکارڈنگ کے حوالے سے شاید اسلام آباد میں کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ہم ایک چیز واضح کر دیں، آپ تمام صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کہ اس پہ ریکارڈنگ اور سیندک کے حوالے سے بلوچستان اسمبلی کی قراردادیں بھی موجود ہیں، اور اس میں سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی ایک تفصیلی جو ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور اس میں جو بلوچستان کے شیئرز ہیں ان کا کسی حد تک تعین بھی کیا جا چکا ہے کہ اس سے کم بلوچستان کے شیئر کسی صورت نہیں ہونے چاہیے. لیکن کل جس طریقے سے شاید اسلام آباد میں کوئی اس پہ کوئی ریکارڈنگ کا ایک دفعہ پھر سودا جو ہونے جا رہا ہے، اس میں سب سے پہلے تو میں ایک چیز آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ہماری شنید میں بھی آیا ہے کہ چیف منسٹر بلوچستان کو بھی اسلام آباد میں طلب کیا گیا کل کہ اس اجلاس یا اس سودے کے حوالے سے. ایک چیز میں آپ دوستوں کو کلیئر کر دوں کہ چیف منسٹر کو بھی سب سے پہلے اپنی اسمبلی کو اور بلوچستان کے اسمبلی اور اس کو کیبنٹ کو اعتماد میں لے کر اس سودے پہ جانا چاہیے تھا یا اس عمل کا حصہ بننا چاہیے تھا، لیکن چیف منسٹر سننے میں آیا کہ تربت سے سیدھا گئے اسلام آباد، اور انہوں نے بھی نہ اسمبلی کو اعتماد میں لیا ہے، نہ کیبنٹ کو اعتماد میں لیا ہے، نہ بلوچستان کے جتنے اسمبلی کے ممبران ہیں نہ ان میں سے کسی کو یہ پتہ ہے، نہ بلوچستان کے غریب عوام کو یہ پتہ ہے کہ سیندک کا سودا جو ہے وہ کس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور کن شرائط پہ ریکارڈنگ کا جو ہے وہ سودا ہونے جا رہا ہے. تو کوئی بھی، جیسے ملک نصیر نے کہا کہ کوئی بھی اس طرح کا عمل اگر ہوا تو اس سے ہم بلوچستان اسمبلی اور بلوچستان کے عوام ہم اس کو نہ اون کریں گے، نہ اس فیصلے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہوگا، نہ ہم اس فیصلے کا پابند ہوں گے، اور ہر فورم پہ ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے. سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ ہے، ہو سکتا ہے ہم سپریم کورٹ کا دروازہ بھی اس میں کھٹکائیں، اور ہم اسمبلی فلور پہ بھی کل ہم نے قرارداد جمع کر دیے، کل ہم اسمبلی فلور پہ بھی ہم اس کی مذمت بھی کریں گے، اور ہم اس جو ہونے جا رہا ہے کل ہم اس کی مخالفت بھی کریں گے، اور اسمبلی سے باہر بھی کریں گے، اسمبلی کے اندر بھی کریں گے، اور ہو سکتا ہے ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکائیں. اور ہم یہ مقتدر قوتوں کو جو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آج آپ صحافی حضرات اور میڈیا کی توسط سے ہم ان کو یہ میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کی مرضی کے بغیر اگر وہ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ یہ عمل نہ کریں، اور اگر وہ یہ عمل کریں گے تو اس کے پھر جو نتائج ہوں گے اس کی ذمہ داری بلوچستان پہ اور بلوچستان کے عوام پہ نہیں ہوگی. شکریہ. جی شکریہ. میرے دوستوں نے ڈیٹیل بات کی، سندک کے حوالے سے ہو یا
ریکودک کے حوالے سے ہو. بلوچستان کی سرمایہ یہ ہے کہ جن کو لوٹ کے ان کو مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور کل کا جیسے سننے میں آیا ہے کل بھی کوئی معاہدہ کر رہا ہے ریکودک کو بیچنے کا. تو اس کے لیے ہم بلوچستان کے عوام جتنے بھی لوگ ہیں، اور خاص کر میں ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کا، اور ہمارے اسمبلی میں جتنے بھی ہیں جو اپوزیشن میں ہے یا دوسرے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے، ہم سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ کل اس کے لیے ہم احتجاج بھی کر لیں گے، اور ہم نے قرارداد پیش کی اور اسمبلی میں ہم ان چیزوں کو اٹھا لیں گے. کیونکہ جس طرح بلوچستان کے سرمایہ کا سودا کر کے پھر اسی سودے کو میرے خیال میں 10-15 سال 20 سال 25 سال تک اسی سودے کو وہ کھینچتے جائیں گے. اور سننے میں یہ آیا کہ جو پہلے جو شیئر تھا بلوچستان کا اس کو بھی کم کر رہے ہیں. جو پہلے کا شیئر تھا اس کو بھی کم کر کے کسی میرے خیال میں جو گورنمنٹ گزر گیا، ابھی بھی گورنمنٹ چل رہا ہے، گزر گیا کسی حد تک اس کو کسی نتیجے پر انہوں نے پہنچا دیا ہے. کہاں سودا کیا ہے، امریکہ میں کیا، یہاں کیا، کس کے ساتھ سودا کیا ہے. انہوں نے سودا اپنا بنا کے سب کچھ برابر کر کے صرف کاغذی کارروائی کے لیے ابھی وہ لے کے آئے. تو ہماری کوشش یہ ہے اور ہمارا کہنا بھی یہ ہے کہ کم از کم بلوچستان اسمبلی کو اعتماد میں لینا چاہیے. ہمیں یہاں ان کیمرہ بریفنگ دیا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ جی ریکودک کا سودا کس کے ساتھ کر رہے، کیوں کر رہے. اگر بلوچستان کے مفاد میں ہے، ہمارے عوام کے مفاد میں ہے، بلوچستان کے مفاد میں، بالکل ہم بھی ان کے ساتھ ہم کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ چوری چھپے اسلام آباد میں بیٹھ کے 18ویں ترمیم کے بعد یہ حق ہم لوگ کا بنتا ہے. یہ بلوچستان کا حق ہے، یہ صوبوں کا حق ہے. اگر ہم اپنے حق کے لیے بات نہیں کریں گے، آج نہیں کریں گے، تو ہمارے بچے اور ہماری نسلیں ہمیں اس کے لیے بد دعائیں دیں گے کہ ہمارے بچوں نے اور ہمارے بڑوں نے، ہمارے لیڈروں نے اور ہمارے منتخب نمائندوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دیا جائے اس پہ، اور ہمیں اعتماد میں لے لے. بھلے بلوچستان کے حق میں اگر ہوگا تو اس کے بعد ہم سب مل کے دستخط کر لیں گے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ ہم کوئی بلوچستان کے مفاد میں کوئی فیصلہ نہیں کرے، لیکن چوری چھپے ہم کوئی فیصلہ ہونے نہیں دیں گے. سر 18ویں ترمیم کے بعد تو میرے خیال میں یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. جی بالکل. آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کیمرہ بریفنگ دے. مطلب یہ ڈیمانڈ تو آپ کو اپنے چیف منسٹر سے کرنا چاہیے. اپنا چیف منسٹر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جام کمال خان کو اوور تھرو کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. بی این پی مینگل اینڈ جے یو آئی پہ قدوس بزنجو کو لانے والے آپ ہی ہے، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ساتھ. تو کس سے گلہ کریں گے سر؟ میرے خیال میں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ نہیں کیا. ہم نے کہا کہ اگر اس قسم کا کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے تو بلوچستان کے عوام اور بلوچستان اسمبلی میں ہمارے نمائندوں کو اعتماد میں لے کر ان بریفنگ، تو ہم صوبائی حکومت سے جن کے ساتھ یہ اختیار ہے وہاں کے ہمیں جن کے ساتھ اگر یہ معلومات ہے وہاں کی یہاں پہ شیئر کریں. اور اس میں علی شاہ صاحب ایک چیز میں آپ کے سامنے، چونکہ میڈیا کے تمام ذمہ داران بیٹھے ہیں، میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ 18ویں ترمیم کی بعض شقوں پہ ابھی تک مانوان عمل درآمد شروع نہیں ہوا ہے، اور اس کو بھی اسی طرح اسی لیے انہوں نے ڈارک میں رکھا ہوا ہے اور اس کو سائلنٹ رکھا ہوا ہے. اسی لیے اس کے معاہدات جو ہے یہ اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ کے کنسرن کے ساتھ ہو رہے ہیں. ہمارا مطالبہ بھی بیسکلی یہی ہے کہ 18ویں ترمیم کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق 18ویں ترمیم کی جو ڈیمانڈز ہیں یا 18ویں ترمیم کی جو آرٹیکلز ہیں اس کے مطابق یہ مسئلہ یہ پیورلی پروونشل ایک سبجیکٹ ہے. تو اس کو صوبے کو اور بلوچستان اسمبلی میں اس مسئلے کو لا کر بلوچستان اسمبلی کے تھرو جس کے ساتھ بھی معاہدہ کرنا ہے، جو بھی ایگریمنٹ سائن کرنے ہیں، جو بھی ایم یو سائن کرنے ہیں، وہ بلوچستان اسمبلی سے معاملات کو ڈسکس کرنے کے بعد کر لیں، نہ کہ اس طرح چوری چھپے سی ایم کو یا کسی وزیر کو اکیلے جا کے اسلام آباد میں مقتدر قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے اس معاہدے کو سائن کریں. ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، اس کو پہلے صوبائی اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. صوبائی اسمبلی کے ممبران کو پتہ ہونا چاہیے کہ معاہدہ کیا ہے اور کس کے ساتھ ہوا ہے، کتنے کا معاہدہ ہوا ہے، کن شرائط کی بنیاد کا معاہدہ ہوا ہے. اس کے بعد اگر کوئی ایم او یو سائن ہوتا ہے بلوچستان اسمبلی کی کنسنٹ سے وہ معاہدہ سائن. ملک صاحب جس طرح شاہ صاحب نے ایک وہی منٹ وہی جی. ہے جو ڈیکان کمپنی جو تھی جن کے ساتھ ماضی میں جو ہوا، پھر ہم انٹرنیشنل کورٹ میں بھی گئے، وہاں سے بھی کیس آ رہے، پھر اس کے بعد ہم نے آؤٹ آف کورٹ جا کے وہ ایک فیصلہ ہوا. تو یہ بتائیے کہ یہ کمپنی آپ کی جو معلومات ہیں کہ یہ کمپنی وہی ہے جن کے ساتھ معاہدہ پہلے ماضی میں ہوتا ہے یا کوئی نئی کمپنی؟ اسی لیے تو ہم یہ معلومات چاہ رہے ہیں. ہم آپ کی طرح ہیں تو اپوزیشن اراکین ہیں، جس طرح آغا صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ فیڈرل گورنمنٹ سے وہ کریں. فیڈرل گورنمنٹ ہمیں تو
معلومات چاہیے. اگر پروونشل گورنمنٹ کو معلوم ہے یس وہ ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دیں، اگر نہیں ہے تو جس کے ساتھ جو بھی اس کا کنسرن ہے یا اس کو اپنے آپ کو سو کارڈ غیر قانونی مالک سمجھتا ہے وہ بات کریں. تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کے سامنے رکھ سکیں گے کہ پہلے کیا ہوا، کیوں ہارے، کتنے پیسے گئے، اربوں روپے تو اس وقت بھی خرچ ہوئے. یہ ساری چیزیں ہم آنے چاہیے سامنے، آپ کے سامنے بھی آنی چاہیے، ہمارے سامنے بھی آنی. ملک صاحب، جی جس طرح شاہ صاحب نے کہا تھا کہ قدس کو رجوع کلانے میں آپ لوگوں کا بڑے کردار ہے، لیکن لامبو صاحب نے بھی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان یا اعتماد مہدی بغیر چلے گئے تھے. تو کیا شروع میں انہوں نے آپ لوگوں کو دھوکہ دیا؟ تو مزید آنے والے میں بھی آپ لوگ کے ساتھ چل سکتے ہو، یہاں سے بھی توقع اچھائی توقعات رکھے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی بات، ہم تو اپوزیشن کے اراکین ہیں، ہم نے اس حد تک یقیناً ان کا ساتھ دیا کہ جام صاحب کو ختم کرنے کے لیے وہ جہاں جس کو یہ مشکل درپیش ہوگی ہم پھر ساتھ دیں گے. لیکن جب حکومت میں گئے تو ہم وزارتوں میں تو ہم نہیں گئے، ہم تو بیٹھ گئے ہیں اپوزیشن میں، ہمارے بی این پی اور جے یو آئی کے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. تو اب وہ حکومت میں جاتے ہیں، اب وہ ان کا مسئلہ تھا، وہ ہمیں اگر اعتماد میں لیتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں. وہ اب حکومت کا حصہ ہو گیا، ہم اپوزیشن کے لوگ. اچھا سر، باقی اس میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ باقی قدوس بزنجو کے ساتھ ہمارا جو کچھ معاملات تھے پچھلی گورنمنٹ کے، ان کے ساتھ اختلافات تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، ہم نے ٹاپر کیا، قدوس آگے. اب قدوس کے ساتھ ہمارا اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا کہ کل قدوس کو بلوچستان کے وسائل کا سودا کرے، فلانا کرے، ہم خاموش رہیں گے. بلوچستان کے وسائل کے اوپر، بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کے اوپر، بلوچستان کے جو سائل اور وسائل کے اوپر قدوس ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی غیر قانونی غیر آئینی کام کرے گا اور کمپرومائز کرے گا، ان کے وسائل کو بیچنے کی کوشش کرے گا، ہم اپوزیشن ہم اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے. یہ تھوڑا سا بتائیں، اب لگتا تو ایسا ہے کہ کل وہ ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں، سی ایم وہاں پہ بیٹھا ہے. اب اگر وہ وہاں پر ایم او یو سائن کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا سی ایم بلوچستان کے ساتھ ریلیشن کیسا ہوگا؟ کیونکہ یہ بلوچستان کی نسلوں کا مسئلہ ہے، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا ضلع چاری کا مسئلہ نہیں ہے، پورے صوبے کا مسئلہ ہے. تو ظاہر ہے آپ اپوزیشن ہے، اسٹرانگ اپوزیشن ہے، آپ کی ریلیشن شپ پھر اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے ہم یا پھر آپ اپنا کوئی ان فیصلہ کریں گے؟ حقوق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. یہ جو جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ حقوق ہیں، حقوق کے لیے ہم لڑیں گے جس حد تک جاتا ہے. باقی ان کا معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم کنڈیم کریں گے، اپوزیشن کا جو رول ہے وہ ہم ادا کریں گے. ملک صاحب، اگر وزیر اعلیٰ صاحب نے معاہدہ کر لیا تو پھر آپ لوگوں کا عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ اس کی حمایت ختم کریں گے، مخالفت کریں گے یا مزید اس طرح چلیں گے؟ دیکھیں، ہم نے ایک چیز کلیئر کیا تھا، ہم نے ایک چیز کلیئر کیا تھا کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی انات نہیں ہے. بلوچستان کے مفادات کے خلاف جو بھی جائے گا ہم اس کے ساتھ اس کے خلاف جدوجہد بھی کریں گے، ہم اس کو رجسٹ بھی کریں گے، ہم اس کے خلاف اسمبلی میں بھی اٹھیں گے، ہم اس کے خلاف کورٹ بھی جائیں گے. اگر کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کوئی معاہدہ ہوتا ہے اور اگر کوئی ایسا معاہدہ جو 18ویں ترمیم کے جو آرٹیکلز ہیں یا جو آئینی ترمیم ہوا ہے اس آئینی ترمیم کے برخلاف کوئی کام ہوتا ہے، ہم اس کے خلاف اسمبلی میں بھی کھڑے ہوں گے، ہم اس کے خلاف عوامی اجتماعات بھی کریں گے اور ہم اس کے خلاف عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکیں گے. اکثر بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا اتنا گیپ آ گیا ہے اپوزیشن اور حکومت کی محبتوں میں کہ آپ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی ضرورت پڑی؟ آپ نے از خود جو ہے وہ قدوس صاحب کو اپنے ریزرویشن سے آگاہ نہیں کر سکے؟ دیکھو، یہ میرے خیال میں یہ ابھی تک ہمارے شنید میں ہے کس قسم کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. ملک صاحب، یہ سوال تیسری دفعہ ریپیٹ ہو کے یہیں پہ آ رہا ہے. ہم اپوزیشن کا حصہ ہے، اگر بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کے مفادات کے خلاف کوئی بھی فیصلہ ہو ہم اپنا کردار ادا کریں گے، چاہے وہ اسمبلی ہو، اسمبلی کے باہر ہو، وہ عدالتیں ہو، کسی بھی فورم پہ. جس حد تک ہم نے اس حکومت کو پچھلے حکومت کو گرانے میں ہمارا بالکل ایک کردار تھا، جس حد تک تھا اس کے بعد پھر ہم اپنی واپس اپوزیشن کی پوزیشن پر آ گئے. آج اپوزیشن کا جو بلوچستان کے حوالے سے جتنے بھی بلوچستان کے مسائل ہو، بلوچستان کے وسائل کا مسئلہ ہو، چاہے سیندک ہو، ریکارڈک ہو، چاہے ہماری گوادر سی پیک کا مسئلہ ہو، اس پہ اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ اسی طرح اپنے اپوزیشن کا کردار ادا کرتا رہے گا. سر، آپ لوگوں کی جماعتیں، آپ نمائندگی جو ہے قومی اسمبلی میں بھی ہے، سینٹ میں بھی ہے، نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو تاخیر سے یہ پتہ چلا ہے کیوں اتنی تاخیر ہوئی؟ اب اگر معاہدہ کل ہونے جا رہا ہے تو پھر تو کچھ نہیں بچے گا.
हमने यही आवाज़ आपके सामने रखी जो हमें पता चला। भी इसके हक़ाइक़ अभी तक हमें नहीं मालूम, शायद आपको भी नहीं मालूम, इसके क्या आप शराइत उसका मीडिया भी नहीं वाले, आप मालूम। लोगों से भी हम यही सवाल करना चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये आप हक़ाइक़ हमसे ज़्यादा बताए जाएं। बाखबर है, आप लोगों तक ये बात पहुंची है नहीं पहुंची है। हम तो ये है कि हम तक जो जब पहुंचा हमने आपके सामने लाया। आप हमसे ज़्यादा बाखबर है बलूचिस्तान की तमाम मीडिया। आपसे ये सवाल है, आप बताएं आपको इस किस्म की कोई सुबह से हम भी थोड़े बहुत कॉल्स हमारे पास भी आ रहे हैं इस्लामाबाद से भी, यानी आप थोड़ा सा तो फिर भी हम आपसे पहले की बाखबर है, फिर भी ये बिल्कुल ठीक है, आपका खबर है। वैसे जो कुलीग ने सवाल किया, आपको तो एक हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। तो हमने कहा नहीं देखिए अलीशा, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर अभी पता चला या हफ्ता पहले पता चला, ये तो डिबेट अलग है। आप चूंकि पीडीएम का भी हिस्सा है, नेशनल असेंबली में है, सेनेट में है, जो पीडीएम की लीडरशिप है उनसे भी चेकअप करेंगे इस मसले को। मैं अभी इसी पे आता हूँ। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, जैसे मीडिया को अंधेरे में रख के ये काम करने की कोशिश की जा रही थी बंद दरवाज़ों के पीछे, इसी तरह बलूचिस्तान की आवाम को, बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को भी अंधेरे में रख के ये चोरी छुपे और बंद दरवाज़ों के पीछे ये काम होने जा रहा था। अब चूँकि रात को ये चीज़ें पता चली हैं, हमें सुबह हमने अपनी मीटिंग की है, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, हमारी लीडरशिप को भी हमने इस हवाले से ऑलरेडी हमने उन तक ये बात पहुँचाई है। अब नेशनल असेंबली और सेनेट के जब इजलास होंगे ज़रूर वहाँ पे भी ये मसला उठेगा, और पीडीएम के प्लेटफार्म से जो भी प्रोग्राम आइंदा किए हैं हमारे, उन सब में ये चीज़ उठेगा, और पीडीएम की लीडरशिप शायद इस मसले पे बैठ के कोई अपना एक लाएअमल भी बना ले और कोई इसमें फैसला भी कर ले। बहुत शुक्रिया।